بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، ایک بادشاہ فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا فوراً تخت پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کا دوسرا بیٹا بڑے بھائی سے خوف زدہ تھا۔ اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ کا بیٹا اپنے 3 دوستوں کے ساتھ بیرون ملک روانہ ہوا۔ ان دوستوں میں سے ایک تاجر کا بیٹا، دوسرا کسان کا بیٹا، تیسرا ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ راستے میں بہتر مستقبل کے بارے میں سب دوست اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگے۔ سب سے پہلے کسان کا بیٹا کہنے لگا، محنت سے انسان سب کچھ بنا سکتا ہے، باقی سب باتیں بیکار ہیں۔ تاجر کے بیٹے نے ان الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کیا، عقل اور حسن تدبیر سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ نہ ہو تو انسان ناکام ہے۔ اب نوجوان کی باری تھی۔ نوجوان بولا، حسن و جمال سب سے بڑی نعمت ہے۔ بادشاہ کا بیٹا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا نہایت عقل مند انسان تھا۔ سب کی باتیں غور سے سننے کے بعد کہنے لگا، سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا اور قدرت ہے۔ اس کی ذات کا فیصلہ ہی ہر چیز پر غالب ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ تقدیر پر مکمل نہ ہو، اس وقت تک راحت سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسان کا بیٹا کہنے لگا، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ اب پتہ چلے گا کس کی بات ٹھیک ہے۔ سب اپنی اپنی رائے آزماتے ہیں۔ یہ لوگ چلتے چلتے دوسرے ملک میں داخل ہوئے۔ یہ لوگ اس شہر میں اجنبی تھے۔ انہوں نے ایک صحرا میں پڑاؤ ڈالا۔ پہلے دن انہوں نے کسان کے بیٹے کو کہا، آج ہم دیکھیں گے کہ محنت کے کیا فائدے ہیں۔ جاؤ اپنی محنت سے آج کے کھانے کا انتظام کرو۔ کسان کا بیٹا اٹھا اور جنگل کا رخ کیا۔ جنگل سے کچھ لکڑیاں توڑی اور شہر میں آ کر 2 درہم کی بیچ دیں۔ 1 درہم کا کھانا لیا اور دوسرا درہم اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ ساتھیوں کے پاس آ کر انہیں بھی کھلایا۔ سب نے اس کو شاباش دی۔ اگلے دن تاجر کے بیٹے کا نمبر تھا کہ وہ عقل اور حسن تدبیر کا مظاہرہ کرے۔ وہ اٹھا اور صحرا سمندر پر آیا۔ سمندر میں سامان سے لدی کشتی صحرا کی طرف آ رہی تھی۔ تاجر کا بیٹا کشتی میں بیٹھ گیا، دوسرے راستے سے لدی کشتی کے مالک کے پاس پہنچا۔ اس سے سامان کا بھاؤ تاؤ کیا۔ ادھار پر سارا سامان 100 درہم میں خرید لیا۔ جب کشتی صحرا پر پہنچی تو مقامی تاجر انتظار میں تھے۔ تاجر کا بیٹا ان کے پاس آیا۔ سارا سامان 1100 درہم کے عضو بیچ دیا۔ 100 درہم سامان کے مالک کو دیے اور باقی جیب میں ڈالے۔ دوستوں کے لیے بہترین کھانا لیا، ان کو خوب سیر کروائی۔ سب نے اس کی حسن و تدبیر کی تعریف کی۔ اگلے دن خوبصورت نوجوان کا نمبر تھا، جس کا کہنا تھا کہ انسان خوبصورتی کے بل بوتے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ دوستوں نے کہا، آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کا حسن ہم کو کیسے کھانا کھلائے گا۔ وہ اٹھا، میک اپ کیا اور شہر کی طرف روانہ ہوا اور ایک گھر کے باہر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اوپر سے ایک خاتون نے کھڑکی سے جھانکا۔ ایک خوبصورت نوجوان پریشان بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے۔ اس عورت نے اس کو بلا کر کھانا کھلایا اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنے دوستوں کا قصہ سنایا۔ خاتون نے نوجوان کو کچھ رقم دی۔ وہ نوجوان سب کے لیے کھانا لے آیا۔ سب نے اس کو بھی شاباش دی۔ اب بادشاہ کے بیٹے کی باری تھی۔ سب سوچنے لگے کہ کسان کے بیٹے نے بھی محنت کی اور تاجر نے بھی کچھ کیا، نوجوان نے بھی کچھ کر ہی لیا، مگر اب بادشاہ کا بیٹا جو کہتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ رضا اور تقدیر ہر چیز پر غالب ہے، یہ کیا کر کے دکھائے گا۔ اب شہزادہ اللہ کا نام لیتا ہوا شہر میں داخل ہوا اور راستے کے کنارے جا بیٹھا۔ وہاں سے اسی ملک کے بادشاہ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ وزیر فوج جنازے کو کاندھا دیے جا رہے تھے۔ شہزادے کو راستے میں بیٹھا دیکھ کر پولیس افسران نے اس کو ڈانٹا، شرم نہیں آتی؟ بادشاہ کا جنازہ جا رہا ہے اور تم اس طرح بیٹھے ہو۔ بادشاہ کی تدفین کے بعد پولیس افسران واپس آئے تو دیکھا شہزادہ اب بھی وہیں بیٹھا ہے۔ پولیس افسران نے شہزادے کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ دوست وہاں شہزادے کا انتظار کر رہے تھے۔ شہزادے کے واپس نہ آنے پر دوستوں نے شہزادے کو ڈھونڈنے کے لیے شہر کی طرف رخ کیا، لیکن شہزادہ تو جیل میں بند تھا۔ دوست شہزادے کو تلاش نہ کر سکے تو اگلے دن پر ڈال دیا۔ ادھر کابینہ کے وزیر مشیر جمع تھے کہ نئے بادشاہ کے انتخاب کے لیے غور و فکر کر رہے تھے۔
کہ نیا بادشاہ بادشاہوں کے خاندان سے منتخب کیا جائے، عام آدمی منتخب نہ کیا جائے۔ مگر بادشاہ کا کوئی وارث نہیں تھا۔ سینئر وزیر نے اعلان کروایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو بادشاہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ مگر کابینہ میں کوئی بندہ ایسا نہ تھا۔ پولیس افسر کہنے لگا کہ ایک بندہ ہے جس کو میں نے قید کیا ہے، وہ شہزادہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کو حاضر کرنے کا حکم ہوا تو شہزادے کو کابینہ کے سامنے لایا گیا اور پوچھا تم کون ہو اور یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ شہزادہ بولا میں فلاں ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، باپ مر گیا اور بڑا بھائی بادشاہ بن گیا، میں اپنی جان کے خوف سے ملک چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں۔ تمام کابینہ نے اس کی بات کو قبول کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ شہزادے کے منہ سے بے ساختہ نکلا یقیناً اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ اب وزیر نے بادشاہ کو ملک کی سیر کروانے کے لیے باہر نکالا۔ بادشاہ شہر میں گشت کر رہا تھا۔ تمام لوگ بادشاہ کے پیچھے بادشاہ زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہوئے بادشاہ کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ ادھر شہزادے کے دوست شہر میں اس کی تلاش میں نکلے تھے۔ جو انہوں نے شہزادے کو اس حالت میں دیکھا تو سمجھ گئے اور بے ساختہ بول اٹھے واقعی اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں سے بڑھ کر ہے۔ وہ بھی بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے بادشاہ کے ساتھ محل میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا، یہ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے ان کے سامنے کل کا جملہ دہراتے ہوئے کہا اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ، رضا، طاقت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو جیسا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے تاجر کے بیٹے کو مشیر مقرر کر لیا، کسان کے بیٹے کو وزیر زراعت کے عہدے پر مقرر کیا اور جو نوجوان تھا اسے کہا کہ یہ عارضی حسن کسی کام کا نہیں، اسے کچھ مال دے کر رخصت کر دیا۔ جس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اللہ نے اسے ہمیشہ کامیاب کیا۔ اپنا کام اخلاق اور نیک نیت سے کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ محترم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔